دیکھیے حل تو اس کے بہت سارے ہیں. اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں ہے جب تک ہم اپنی سمت درست نہیں کرتے. ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری سمت ہی درست نہیں ہے. جس وجہ سے یہ سارا نقصان ہوا ہے آج ہائیسٹ لیول کے اوپر وہی نعرے دوبارہ لگ رہے ہیں کہ وہ وجہ جو ہے اس وجہ کو اور آگے لے کے چلو. دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب آپ ایک بڑا ڈیم بناتے ہیں تو وہ چھوٹے سیلابوں کو ختم کر دیتا ہے اور بڑے سیلابوں کو میگنیفائی کرتا ہے. ہوں ہم نے 1998 میں دیکھا کہ آپ کے منگلا ڈیم نے بڑے سیلاب کو میگنیفائی کیا. ہم نے 1992 میں ہم نے یہ دیکھا. اس کے بعد میں 1988 میں ہم نے دیکھا کہ پونگ ڈیم اور بھاگرا ڈیم نے بھارت میں بڑے سیلاب کو میگنیفائی کیا اور اس کا امپیکٹ پاکستان تک بھی آیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھین ڈیم راوی سے، سلال ڈیم چناب پہ، اور باگڑا ڈیم اور پونگ ڈیم انڈیا میں، یہ سارے کے سارے بڑے ڈیم جو ریورز کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ بڑے سیلاب کو میگنیفائی کر کے انڈیا اور پاکستان میں تباہی مچا رہے ہیں. بالکل صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ جب بڑا ڈیم آپ بناتے ہیں اور چھوٹے ڈیم جو چھوٹے سیلاب ختم ہوتے ہیں تو لوگوں کو دریاؤں کے راستے میں انکروچمنٹ کے لیے جگہ مل جاتی ہے. اگر ادھر ہر سال پانی آئے تو لوگ انکروچ نہیں کریں گے، لیکن جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20-30 سال سے ادھر پانی ہے تو لوگ تو انکروچ کریں گے. پھر انکروچمنٹ جب بن جاتی ہیں اور بڑا سیلاب آ جاتا ہے تو لوگ ڈوبتے ہیں اور مرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مزید ڈیم بنانے تو اس سے کوئی حل ہو جائے گا. بھئی کیسے حل ہو جائے گا؟ یہ تو وجہ ہے ان سیلابوں سے تباہی کی. لیکن سر اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہو رہی ہے کہ ڈیمز نہیں تو پھر مطلب آلٹرنیٹ کیا، پھر ہم پانی کس طریقے سے سٹور کریں، کہاں پر سٹور کریں گے ڈیمز نہیں بنانے تو؟ ہمیں کیا ضرورت ہے پانی سٹور کرنے کی؟ قدرت ہمیں پانی سٹور کر کے دے رہی ہے آلریڈی. قدرت جب ان دریاؤں کے بیچ میں سے پانی کو گزارتی ہے تو ان دریاؤں کے نیچے ریت ہے. اس ریت کے بیچ میں وہ پانی کو سٹور کرتی ہے اور ریت میں پانی فلٹر ہو کے نیچے جاتا ہے. اور وہ جو پانی کی کوالٹی ہے اس ریت کے نیچے وہ ڈرنکنگ واٹر کی کوالٹی ہے. اور ہم نے حال ہی میں ایک ریسرچ کی ہے، بہت ڈیٹیل سٹڈی کی ہے، انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو بھی اس میں ہم نے شامل کیا ہے ماڈلنگ کرنے کے لیے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو آپ کے دریاؤں کے نیچے ریت ہے اس کے بیچ میں کم از کم بھی قدرت نے اس وقت بھی تقریباً 500 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کر کے رکھا ہوا ہے ڈرنکنگ واٹر کوالٹی کا. تو اس پانی کو ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہمارے کتنے ایکسپرٹس تو ہیں ہی نہیں ہمارے ادھر. سارے سول انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں یا بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایٹ بیسٹ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بالکل واٹر کی سائنس کو نہیں پڑھا. ان کو یہی نہیں پتا کہ انڈس ریور سسٹم ہے کیا. ان کو آج تک یہ پانی نظر نہیں آیا. جو آپ ادھر سے وہ کرائے کے ایکسپرٹس بلاتے ہیں باہر سے ادھار کے پیسے سے جو آپ پروجیکٹس کرتے ہیں وہ بھی یہ چیز دیکھنے سے قاصر ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا انڈس سسٹم ہے کیا. آپ نے انڈس کو سمجھا ہی نہیں ہے. انڈس تو بڑا شیر دریا ہے، اس کے تو پیٹ کے نیچے جو ہے وہ اتنا زیادہ پانی پڑا ہوا ہے کہ آپ کی 3 سال سے زیادہ کی سٹوریج ہے. میں بتا رہا ہوں 500 ملین ایکڑ فٹ. آپ کے بہت بڑا ڈیم جو ہے 6-7 ملین ایکڑ فٹ کا ہوتا ہے. آپ کے پاس 100 گنا سٹوریج تو پہلے سے بن کے پڑی ہوئی ہے اور وہ سٹوریج آپ کے لینڈسکیپ میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. آپ کسی بھی بڑے ڈسٹرکٹ پہ 90% آبادی جو ہے آپ کی اس سٹوریج سے 100 کلومیٹر کے اندر اندر رہ رہی ہے. آج آپ اس سٹوریج کو اس میکنزم سے کنیکٹ کریں کہ اس سٹوریج سے پانی لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے تو آپ تو سیلابس کو ہمیشہ ویلکم کریں گے. آپ کو نہ کسی ڈیم کی ضرورت رہ جاتی ہے، نہ کسی بیراج کی ضرورت رہ جاتی ہے، نہ کسی نہر کی ضرورت رہ جاتی ہے. آپ کا یہ پورا سسٹم آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے پائپس میں پمپس کے ساتھ یوزر کے اینڈ تک پہنچ سکتا ہے. اس کی کاسٹ بھی بہت کم ہے کمپیئر ٹو لارج ڈیم. اس کا ٹائم بھی بہت کم ہے. یہ چند مہینوں میں ہونے والا پروجیکٹ ہے، وہ 10-10 15-15 سال لگ جاتے ہیں. یہ چند 100 ملین ڈالرز میں ہو جانے والا پروجیکٹ ہے، اس پہ 10-10 بلین ڈالر لگتے ہیں، 20-20 بلین ڈالر لگتے ہیں. یہ پروجیکٹ جلدی بھی ہو جاتا ہے، سستا بھی ہے اور دیر پا بھی ہے. اس کے انوائرمنٹل امپیکٹس بھی نہیں ہیں، اس کے سوشل امپیکٹس بھی نہیں ہیں. یہ ٹاپ اور باٹم کے جو ہیں ریزیڈنٹس، اپر ریپیرین لوور ریپیرین، ان میں لڑائی بھی نہیں کراتا. تو آپ کو اس کے بارے میں کم از کم اب سوچنا تو شروع کر دیں، اپنی پلاننگ میں اس کو ڈسکس تو کرنا شروع کر دیں. آپ کو جب میں یہ بہت سے لوگ ہیں اس وقت میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ بجائے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ کوئی نئی چیز پتہ چلی ہے ہم اس کو ڈسکشن میں لے کے آئیں، وہ لوگ ہیں جو اس چیز پہ نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ ڈیم آئے گا تو ہمیں ٹھیکہ ملے گا، وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن خلاف بولنے والے ایسے جو ہے وہ منطقیں چھوڑ رہے ہیں، قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی ایکسپرٹ نہیں ہیں اور ایکسپرٹ اوپینین کو ایسے توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں کہ تاکہ پوری قوم گمراہ ہی رہے. بالکل ٹھیک. اچھا اور رائٹ ہے وہی اس قوم کو جو ہے نا لے ڈوبی ہے.